شہزاد اکبر کے خلاف ایک بہت طویل اور لمبی چارج شیٹ موجود ہے۔ جی ہاں، بیرسٹر شہزاد اکبر کے خلاف ایک طویل چارج شیٹ موجود ہے۔ وہ چارج شیٹ ناظرین آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ اور اس چارج شیٹ کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع تو ویسے بہت ساری انہوں نے ایسی کاروائیاں کی جس وجہ سے ان کا استعفیٰ دینا پڑا، اور شاید وزیراعظم کی ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے زیادہ تھیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب ملک قیوم صاحب سے بات چیت کرتے تھے، جج صاحبان سے بات چیت کریں، تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ جناب شہباز شریف والا روٹ لیتے۔ اور جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیسز یا آصف زرداری کیسز میں ججز کو انفلوئنس کیا جاتا تھا، جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا تھا، شہزاد اکبر شاید وہ کام بھی کریں، لیکن اس طرح کی چیزیں بطور وکیل شہزاد اکبر صاحب نے شاید وہ کرنے سے انکار کیا۔ ایک اور ناظرین آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، اور صبح 4 بجے کے قریب ایف آئی اے نے انہیں لاہور ایئرپورٹ پہ روکا تھا۔ اور جس طرح سے یہ کارروائی ڈالی گئی تھی ساری شہباز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے، وزیر اعظم کو آخری مومنٹ پہ پتہ لگا۔ اس وقت وزیر اعظم نے سعودی عربیہ جانا تھا، اور جاتے جاتے جب وزیر اعظم کے علم میں یہ بات آئی کہ جی شہباز شریف بھی ملک سے فرار چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے لیے جس طرح سے گیم بنائی گئی تھی، جس طرح ایک پٹیشن فائل ہوئی، فوراً وہ پٹیشن لگ بھی گئی، اور بعد میں سپریم کورٹ کی اس حوالے سے آبزرویشنز بھی آئیں کہ جی یہ کون لوگ ہیں جو ایک ہی دن پٹیشن فائل کرتے ہیں، لگ بھی جاتی ہے اور اس پہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ اور ویکنڈ پہ صبح 4 بجے شہباز شریف کو ملک سے فرار کرانے کا چند لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا۔ اس حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہیں اور اہم ذرائع آج ہم نے جب معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیرسٹر شہزاد اکبر کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب کو ملک نہیں چھوڑنے دینا کسی بھی صورت میں۔ اور پھر ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پہ صبح 4 بجے انہیں روکا، اور جن لوگوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی ان کو شہزاد اکبر کی یہ والی حرکت بالکل پسند نہیں آئی، اور یہ بھی ان کی چارج شیٹ میں شامل ہے کہ جناب آپ نظام کو چلنے نہیں دے رہے، شہباز شریف کو یہاں رکھا ہوا ہے، آپ نے نکلنے دیتے تو ملک آرام سے چل رہا ہوتا، آرام سے آپ گورننس کرتے، اور آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے شہباز شریف کو روکا۔ تو وہ جو نہ نظر آنے والی قوتیں تھیں جنہوں نے یہ سارا گیم پلان شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پلان کیا تھا، مل کے بنایا تھا، تو ان کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی جب بات چیت ہوئی تو ہماری ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جناب ہم جو وزیر اعظم کے احکامات ہیں میں نے تو وہی بجا لانے۔ یہ بھی چارج شیٹ کا حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین الزامات ہیں اس چارج شیٹ میں جو شہزاد اکبر کے خلاف ہیں۔ وہ کیا الزامات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ خبر انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے عوام کو بتائی۔ جب سے یہ خبر آئی ہے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آخر شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ کیا بنی؟ کیا یہ اچانک ہوا یا کچھ دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا؟ وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگا یا شہزاد اکبر صاحب خود جانا چاہتے تھے؟ ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بات جو اپوزیشن جماعتوں نے زور و شور سے کہنی شروع کر دی ہے وہ یہ کہ شہزاد اکبر کے جانے سے عمران خان کا احتساب کا بیانیہ دھڑام سے نیچے گر گیا، اور جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ شاید اب طے ہو گیا ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ شہزاد اکبر نے کسی عہدے سے استعفیٰ دیا ہو۔ اس سے پہلے 2000 کی دہائی میں شہزاد اکبر نیب میں اسپیشل پروسیکیوٹر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ وہ آصف علی زرداری کے سر پیلس اور ہیروں کے ہار کے کیس پر کام کر رہے تھے، اور پھر اچانک استعفیٰ دینا پڑا۔ کچھ دن بعد ہی معلوم ہوا کہ ایک ڈیل کی جا رہی تھی اور کیسز سیٹل کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے شہزاد اکبر مستعفی ہو گئے۔ آج کل بھی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس ڈیل کے خلاف آواز بھی سب سے پہلے شہزاد اکبر نے ہی اٹھائی۔ برطانوی حکومت کو وہ چٹھی 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی پاکستانی حکومت کی جانب سے، ہمارے ہائی کمشنر لندن میں ان کی طرف سے لکھی گئی، جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا، جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے۔ صرف یہی نہیں،
शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात को भी सरेआम बता दिया। शहबाज शरीफ साहब 3-4 निकाह भी कर चुके हैं, हो सकता है किसी नए निकाह की तलाश में हो या किसी और वजह से जाते हो, लेकिन छुप छुप के ज़रूर किसी को मिलने जाते हैं, ये तो मुझे भी इतला है। छुप छुप के जाते हैं, और वाइट लैंड क्रूजर, ये भी आप कंफर्म कर रहे हैं? कोई ना कोई गाड़ी है जिसमें छुप वाइट लैंड क्रूजर, अब मुझे कलर का नहीं पता। जी, ये सब भी शहजाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट का हिस्सा है कि शहजाद अकबर ने सब मामलात कौम के सामने रखे। अभी तक वजीर आजम हाउस के जराए से जो बात सामने आई है वो ये है कि वजीर आजम शहजाद अकबर से नाखुश थे और उसकी वजह शहबाज शरीफ को सजा ना होना थी। मगर क्या सिर्फ एक यही वजह है शहजाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट की? शहजाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट तो इससे कहीं बड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एनसीए ने इतनी बड़ी रिकवरी नहीं की जो कि शहजाद अकबर की वजह से की गई, और फिर काबीना ने इस रिकवरी को खुफिया करार दिया। ये रिकवरी और अरबों रुपया जो पाकिस्तान आया, ये भी चार्जशीट का हिस्सा ही तो है कि भाई क्यों कूदे इस मुकदमे में, और पूरी काबीना ने इस डील को किस वजह से खुफिया रखा, इसका जुर्म भी शहजाद अकबर के सर ही तो है। वजीर आजम ने शहजाद अकबर को एहतसाब पर मुशीर मुकर्रर करते हुए टास्क दिया था कि वो तमाम करप्ट अफराद को पकड़ें, और शहजाद अकबर इस पर अमल पैरा भी हुए। मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को कई दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक उनके दौरे हुकूमत में मुसलसल करप्शन बढ़ क्यों रही है? शहजाद अकबर ने 3 साल में क्या ऐसा किया कि करप्शन कम होने की जगह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली का शिकार है? सवाल तो अहम है ही, मगर जवाब इसका मजीद दिलचस्प। और ये सब कुछ शहजाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट का हिस्सा ही है। इमरान खान की हुकूमत में एक बड़ा स्कैंडल जो सामने आया वो आटे और चीनी का स्कैंडल था। वजीर आजम इमरान खान ने इस स्कैंडल की तहकीकात का फैसला किया और कमीशन बनाने का हुक्म सादिर फरमाया। इस कमीशन के टीआरस बनाना शहजाद अकबर के जिम्मे लगाया गया। इन टीआरस पर बनाए गए कमीशन ने तहकीकात करना थी कि चीनी स्कैंडल क्या है, किस तरह से चीनी की कीमत में इजाफा किया गया, गंदम और आटे का बहरान क्यों आया और इसमें किसकी नाअहली है। जब रिपोर्ट सामने आई तो इंकिशाफ हुआ कि मुल्क में पैदा होने वाली कुल चीनी का 55% तो तहरीक इंसाफ के सियासतदानों की मलकियत है, और इस सारे स्कैंडल में तहरीक इंसाफ के वुज़रा भी शामिल हैं। शहजाद अकबर को इतना तो इल्म होना चाहिए था कि गन्ना तो एक सियासी फसल है और चीनी एक सियासी आइटम, मगर नहीं, चल दिए रिपोर्ट्स हाथ में पकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आवाम को बताने कि कौन कौन इस खेल में शामिल रहा है। फार्मर है जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इन्फ्लेटेड, उसको ज्यादा दिखाया जा रहा है, उसमें 12 से 13 रुपए का हर साल हमें एक गैप नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स के तहत चीनी की कीमत बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा या ब्रोकर को या मिल मालिक को होता है। कमीशन का ये मानना है कि ये मिल मालकान के बगैर मुमकिन नहीं है, कि ये किस्म का जुआ हो रहा है जो प्राइस के साथ हो रहा है। शुगर प्रोक्योरमेंट है, तसलसल के साथ 25 से 30% अंडर रिपोर्टिंग हो रही है केन की प्रोक्योरमेंट। कमीशन को इनको मिले हैं, शवाहिद मिले हैं, जिसके अंदर तमाम मिल मालकान जो हैं वो डबल बुक्स रखे हुए हैं। जितने बड़े बड़े ब्रोकर्स को एग्जामिन किया गया, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, उनके अपने नाम पे 1 रुपए की सेल भी नहीं। जो सेल्स को चेक की गई हैं वो सारी बेनामी सेल्स हैं, कोई ट्रक ड्राइवर निकल रहा है। मुख्तलिफ मिलों ने 8000 जो क्रशिंग यूनिट होते हैं पर डे से लेके 65,000 तक
کی بڑھوتری کی ہے. اگر آپ 1 روپے کی گڑبڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تعین میں تو آپ کا منافع ونڈ فال پروفٹ بنتا ہے 5.2 ارب. ابھی بھی ٹی ٹیز کے تحت پیسے آ رہے ہیں. اس میں جو کمیشن نے دیکھا ہے کوئی ٹی ٹی چینی افغانستان جا رہی ہے اور ٹی ٹی امریکہ سے آ رہی ہے, دبئی سے آ رہی ہے, کسی اور ملک سے آ رہی ہے. سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ جے ڈی ڈبلیو کا ہے, 20% کا آلموسٹ شیئر ہے. آر وائی کے کا 12% کے قریب ہے. الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے. تانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے. شریف گروپ کا 4.5% ہے اور اومنی کا 1.6% ہے. اس رپورٹ کے ذریعے جہانگیر ترین, خسرو بختیار اور نہ جانے کون کون سے تحریک انصاف کے عزت دار ممبران کا نام میڈیا میں سامنے آیا کہ چینی کے اس کاروبار میں کون کون شامل تھا. شہزاد اکبر کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں, اور اگر مہنگی چینی بیچی بھی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے. ان کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین کا نام اس رپورٹ میں نہیں آنا چاہیے, اور بس یہ بتانا ہے کہ چند نامعلوم افراد کی نااہلی کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی. شہزاد اکبر کے پاس چینی کمیشن کی رپورٹ سب سے پہلے آئی. ان کو اس رپورٹ سے یہ نکلوا دینا چاہیے تھا کہ اسد عمر صاحب نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی, رزاق داؤد صاحب نے اس ایکسپورٹ کی سفارش کی, اور بزدار صاحب نے تو کابینہ فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی سبسڈی فراہم کر دی, جس کا فائدہ جہانگیر ترین اور دیگر تحریک انصاف کے وزراء کو ملا. کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ یہاں سے شروع ہوئی محلاتی سازشوں کی کہانی, مگر شہزاد اکبر کو سمجھ نہ آئی اور چلے احتساب کرنے. بیٹ کمیشن رپورٹ میں بھی وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کی حکومت کی نااہلی کو بری طرح بے نقاب کر دیا. وہاں پر ایک وزیر کو جگہ چھوڑنی پڑی. ان سب کا مجرم بنا بیرسٹر شہزاد اکبر. 2018 کا رمضان پیکج تھا, جس کی وجہ سے ایک رمضان پیکج سبسڈی کی مد میں اناؤنس کیا گیا, اور اس سبسڈی کی مد میں 667 فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر, سبسڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی. اس کی انویسٹیگیشن کی گئی. 667 فلور ملز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں, مس اپروپریشن میں. اس مد میں تقریباً جو لاس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا 2018 رمضان بازار کا وہ 254 ملین تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ فلور ملز یہ سارا کام کسی بھی صورت کسی حکومتی بندے کے ملوث ہونے کے باوجود کر سکیں. یہ تقریباً 156 لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے, جو یا تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویژن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کوتاہی دکھائی ہے, جس میں سے تقریباً 60-70 لوگ تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پر مل وہ گرائنڈنگ کے اوپر ایک سپروائزر لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح آئی پی پی کمیشن رپورٹ کے ٹیوارز بنانے میں بھی شہزاد اکبر نے کلیدی کردار ادا کیا. اس رپورٹ کے انکشافات اتنے ہوشربا تھے کہ حکومت یہ رپورٹ جاری ہی نہ کر سکی, اور کابینہ کو اپنا فیصلہ واپس کرنا پڑا کہ رپورٹ پبلک نہیں کی جا سکتی. اس رپورٹ میں بھی جو نام سامنے آئے وہ تحریک انصاف کے ہی اراکین تھے. آئی پی پی رپورٹ میں بھی یہ معلوم ہوا کہ تحریک انصاف کے ندیم بابر اور رزاق داؤد مہنگی بجلی بیچ کر اربوں کا منافع حاصل کرتے رہے ہیں. یہی نہیں, خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کی شوگر ملز بھی حکومت کو مہنگے داموں بجلی فروخت کرتی رہیں. اب اس سے بڑا قصور کیا ہو سکتا ہے کہ شہزاد اکبر اس رپورٹ کو 5 کھرب کا سکینڈل کہتے رہے. جی ہاں, 5,000 ارب روپے کا سکینڈل. رپورٹ میں نے پڑھ بھی لی ہے, وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی پیش ہوئی ہے, اور جو رپورٹ ہے وہ بڑی ڈیٹیلڈ ان لینتھ ہے, بیکاز یہ 94 سے آپ کی پہلی آئی پی پی پالیسی شروع ہوتی ہے اور آج اپ ٹو ڈیٹ ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ فیولز ہیں اور یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے. جو اوور پیمنٹس ہوئی ہیں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے, سسٹمک ایررز کے حوالے سے, وہ تقریباً ہزاروں بلین سے اوپر جا رہی ہے نا. 5,100 ارب ہے یہ, 5,100 ارب, یہ 5 ٹریلین شاید بن جاتا ہے, جس میں سے تقریباً 3200 ارب جو ہے وہ سبسڈیز کی مد میں اس میں گیا ہے, بیکاز کانٹریکٹ اس طرح کے ہیں کہ اس میں سبسڈی کی مد میں ہے.
सर्कुलर डेट की मद में को 1900 अरब है और 400 अरब इसका तकरीबन सालाना नुकसान है एक्सचेकर को। और निकले बीच में से नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद। ये था शहजाद अकबर के खिलाफ चार्जशीट का एक और बड़ा इल्जाम। शहजाद अकबर ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद वजीर आजम के कहने पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। भला ऐसा कौन करता है साहब? कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जब तहकीकात शुरू हुई तो शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ केसेस बनने लगे। इनमें जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स भी शामिल थी। रोजाना नित नए इंकशाफात होने लगे। असल में मसला पता ये है अरशद के सबसे जो अनफॉर्चुनेट कह लें इस मुल्क में वो एहतसाब का काम है। आप किसी से सवाल करेंगे उसको सबसे पहले अपने आप को विक्टिमाइज होता हुआ नज़र आएगा। अब ये चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम तो सुन नहीं रहा, 3 साल होने को आ गए हैं। आपको याद होगा कि जब फेक अकाउंट की JIT रिपोर्ट आई थी तो इसी तरह की बातें की गई थी कि जी ये तो FIA की लिखाई नहीं है, ये तो किसी और ने लिखा है। फिर अब ये आ गया जी कि USB का, अब ये भी मतलब देखना USB के ऊपर वो इस्लामाबाद से चली है, डेवो अड्डे पे बैठी होगी, फिर उधर गई है। भाई अगर आप WhatsApp का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो भी तो WhatsApp पे जा सकती है। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि ये एक FIR नहीं है। ये इस वक्त 3 FIRs JDW के मामलात के ऊपर हैं लाहौर जोन के पास। एक FIR शहबाज शरीफ के सलमान शहबाज के ऊपर है। 10 FIRs हैं जिसमें तकरीबन 25 के करीब 26 के करीब और शुगर मिलों के मामलात हैं। तो क्या फिर ये होगा कि हर मिल के मालिक के मर्ज़ी के मुताबिक एक JIT बनाई जाएगी या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता। मतलब शहजाद अकबर को पहले शुगर इंक्वायरी करवाकर चस नहीं आई, जो अब उन्होंने शुगर मिलों पर छापे मरवाना शुरू कर दिए, उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया, उनके जिम्मेदारान के मोबाइल फोन से डेटा हासिल कर लिया। ताकतवर तरीन शुगर मिल्स मालिकान शहजाद अकबर के खिलाफ हो गए। खबरें लगवाई गईं मगर काम चलता रहा। इसी दौरान जहांगीर तरीन की JDW से चीनी की सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले, जिस पर FIA ने 2 अदद संगीन किस्म की FIRs भी दर्ज की। वजीर आजम इमरान खान बारहा ऐलान कर चुके हैं कि चीनी इंक्वायरी के मामले पर ना कोई डील होगी और ना ही ज्यादती की जाएगी, इंसाफ होगा। अगर FIA के पास मौजूद दस्तावेजात देखे जाएं तो ये इम्कान कम ही नजर आता है कि अली जफर जैसे सीनियर और जीरक वकील ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दी हो। FIA की एक FIR में दर्ज है कि जहांगीर तरीन और उनका खानदान मार्केट से गैर मुल्की करेंसी खरीदता रहा है और फिर अली तरीन के जरिए ये रकूम मुल्क से बाहर भिजवाई गई। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक इस खरीदारी को एहतियात से किया गया, मगर फिर भी 18 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स यानी मशकूक ट्रांजैक्शन अलर्ट्स स्टेट बैंक की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से जारी हुए। इन 18 में से 9 ट्रांजैक्शन जहांगीर तरीन ने की, यानी मार्केट से डॉलर खरीदे। 60 ट्रांजैक्शंस अली तरीन और 2 ट्रांजैक्शन जहांगीर तरीन की साहबजादी ने की। इसके अलावा जहांगीर तरीन के नाम पर 104 कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स यानी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स FMU की जानिब से जारी की गई। इन 104 CTRs की कुल मालियत 15 करोड़ 5,45,000 रुपए बनती है। अब ये कोई करने वाली हरकत है? ये थी चार्जशीट में एक और गलती, क्योंकि इस गलती की वजह से पंजाब में तरीन ग्रुप सामने आया और जहांगीर तरीन ये कहने पर मजबूर हुए कि मुझे ना छेड़ो वरना। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम है जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। इस धमकी के बाद इस्लामाबाद में शहजाद अकबर की एक खुफिया मुलाकात जहांगीर तरीन से करवाई गई, जिसमें उन पर दबाव डाला गया कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाइयां रोकें वरना हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। तरीन ग्रुप के रूए रवां राजा रियाज ने टीवी शो पर आकर फखरी अंदाज में बताया था कि जनाब तरीन की और शहजाद अकबर की मुलाकात हो गई है और बस मसला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में शहजाद अकबर साहब थे,
جہانگیر ترین صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے. علی ظفر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی میں انہوں نے بڑی کلیئر چٹ جو ہے علی ظفر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو دے دی ہے. ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں بھی شہزاد اکبر نے ترین اور اہم شخصیت کو بتایا کہ وہ عمران خان کے احکامات اور ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں. جو بھی بات کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان سے کرنا ہوگی. یہ ایک چارج شیٹ میں شہزاد اکبر کا ناقابل معافی جرم تھا. شہزاد اکبر کا ایک اور بڑا قصور تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت احتساب کا نعرہ لے کر آئی تو آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے پاکستان کو پاکستانیوں کے خفیہ اکاؤنٹس کا ڈیٹا بھیجا گیا. اس میں بھی جہانگیر ترین کی چند آف شور کمپنیز اور اکاؤنٹس کا ڈیٹا موجود تھا. ایف بی آر کو اس حوالے سے کام کرنے اور ریکوری کا حکم دیا گیا اور یہ بھی شہزاد اکبر کے کھاتے میں ڈالا گیا کہ شہزاد اکبر نے ایف بی آر کے ذریعے ترین کے خلاف کیس کھلوا دیا ہے. صرف یہی نہیں، جاننے والے بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے خود تحریک انصاف کے لوگوں کو اور اہم وزراء کو پیغام دیا کہ شہزاد اکبر کو روکیں، ایف بی آر میں مینج کر لوں گا. شہزاد اکبر کے خلاف چارج شیٹ میں اگلا نگینہ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ ٹھہری، جس کے نتیجے میں ندیم بابر کو ان کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے. راوی کے بقول اس کمیشن کے ٹی او آرز بھی جناب شہزاد اکبر نے ہی بنائے تھے. صرف یہی نہیں، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ بھی شہزاد اکبر کے خلاف چارج شیٹ میں اہمیت رکھتا ہے. اس انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم کو اپنے دوست کو معاون خصوصی کے عہدے سے برطرف کرنا پڑا. رنگ روڈ منصوبے میں جہاں ایک معاون خصوصی کو برخاست کیا گیا، ایک وفاقی وزیر کا نام آیا، وہیں باقی وزراء میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ اچھا احتساب ہے، ہر بار ہم ہی کیوں پکڑے جا رہے ہیں. راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری تھی جو کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن نے کی تھی. اس کی نتیجے میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو جو رنگ روڈ ایک جس میں سیریس قسم کے اسٹرکچرل فلاز بھی تھے انجینئرنگ کی حد کو لے کے، اور دوسرا اس میں ایکسٹرا لوپ ایڈ ہو گیا تھا 20 کلومیٹر سے زائد. تو وہ تو ایڈمنسٹریٹو میئرز میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا اور اب اس کی ری الائنمنٹ کر کے انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح بھی کریں گے جو نئی رنگ روڈ بنے گی راولپنڈی کی. اس میں جو رسپانسبل افسران تھے ان کے اوپر جو ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی ہے وہ جاری ہے. اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور وہ ایک آن گوئنگ کرمنل کیس ہے جس کی انویسٹیگیشن جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب کر رہی ہے اس فیصلے کے مطابق. براڈ شیٹ سیٹلمنٹ بھی شہزاد اکبر کے خلاف چارج شیٹ میں ایک اور اہم کیس ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم کے قریب بیٹھے چند افراد فرما رہے تھے کہ جناب کاوے مساوی سے دوبارہ معاہدہ کریں، یہ بڑے کام کا بندہ ہے، لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئے گا. شہزاد اکبر نے ہی کاوے مساوی کی حقیقت کو عیاں کیا اور وزیر اعظم کو بتایا کہ کاوے مساوی ایک عدد فراڈ ہے، اربوں کا ٹیکہ لگانے کے بعد دوبارہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے چند فرنٹ مین آپ کو غلط راہ پر ڈال رہے ہیں. آج وہی کاوے مساوی بھی بیٹھا شہزاد اکبر کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی جانب سے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے بھی شہزاد اکبر کی بات کی توثیق کی کہ کاوے مساوی فراڈیا ہے اور ایک بار پھر پاکستان سے فراڈ کرنا چاہ رہا تھا. براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. اچھا جی، پہلا ہے شان گروپ کی مد میں $48,760. ایک لاکھانی ہے وہ $25,000 ہے. قاسمی صاحب ایک 85,600 ان کی مد میں ان کو اوارڈ ہوا. لیفٹیننٹ جنرل زائد علی اکبر $3,81,600. شیر پاؤ $2,10,000. انصاری کے مد میں دو فگرز ڈالی گئی، $1,80,000 اور $1,58,500.
اس کا ٹوٹل بنتا ہے $1.08 ملین. تو یہ جو ٹوٹل آپ کو 21.5 ملین کی ڈیمیجز پڑے اس میں سے 1.08 ملین آپ کو ان جو میں نے 5-6 فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں. اس کے بعد 2 اگلے بڑے جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا. ایک ہے شریف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ میاں محمد نواز شریف $1.5 ملین اور شریف ادر ایسٹس وہ ہے $19 ملین. تو $21.5 ملین کی جو ادائیگی, اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہے. ابھی آپ کو کاسٹ بھی دینی ہے وکلا کی. یہ میں آپ کو NRO کی قیمت بتا رہا ہوں, یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ سیاسی مصلحت ہے, آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں, آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں. یہ ہماری ہسٹری کا, ہمارے ماضی کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں. پیج 23 کے اوپر 2018 والا آرڈر ہے, اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ 7.3 ملین ٹو نیب, $7.3 ملین. ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا. براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں یہ موٹر وے میں کا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے. آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو وہاں جانے دیا, آپ نے اس کے ساتھ NRO کر لیا, آپ نے اس کو ڈیل دے دی. یہ تھا شہزاد اکبر کا ایک اور جرم. شہزاد اکبر کے جرائم کی فہرست بڑھتی جا رہی تھی. اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ایک صاحب نے تو وزیر اعظم کو جا کر ایک کرپشن کی داستان سنائی بھی کہ جناب کرپشن ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے تحقیقات کروائیں اور وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے بقول کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا. اور یہ بات وزیر اعظم نے چند افراد کی موجودگی میں شہزاد اکبر کو بتائی. شوگر انکوائری کے دوران ہی شہزاد اکبر نے شریف گروپ کے کھاتوں سے جعلی اکاؤنٹس اور TTs کا ایک گورکھ دھندا پکڑا. شہباز شریف صاحب کا دیکھیں تو ان کے ایسٹس میں ان 10 سالوں میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سلیمان شہباز شریف کی طرف دیکھیں تو اس کے اثاثوں میں 8000 گنا اضافہ ہوتا ہے. اور اس طرح سے حمزہ کے بھی اور نصرت شہباز کے بھی اثاثوں میں بے گنا اضافہ ہوا. اس اضافے کو جب پروب کیا گیا, اس کی تفتیش کی گئی تو اس کے پیچھے سے داستان نکلی ٹیٹیوں کی. اور وہ ٹیٹیاں تھی جس میں انہوں نے 200 سے زائد ٹیلی گرافک ٹرانسفرز فیک اور فکٹیشیس جعلی ٹیٹیاں لگا کے باہر سے پیسہ ڈالا گیا اپنے اکاؤنٹس کے اندر, اور اس سے اپنی ویلتھ جنریٹ کی گئی, کریٹ کی گئی, یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے تو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں. اب اس میں جن غریب لوگوں کو استعمال کیا گیا, منظور پاپڑ والا ہے, قدیر کڑھائی والا ہے, محبوب ریڈی والا ہے, کا نام استعمال کر کے $1 ملین کی ٹیٹیاں, ملینز آف ڈالرز کی ٹیٹیاں ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں ڈالی گئی. مشتاق چینی والا ہو گیا, وقار ٹریڈنگ ایک کمپنی ہے, وہ ان کے ذاتی ملازم کے نام پہ کمپنی رجسٹر کرائی اور اس سے ٹیٹیاں پھر اپنے اکاؤنٹس میں ڈلوائی. TT کا کیس تو نیب چلا گیا, مگر جعلی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش FIA نے شہزاد اکبر کی زیر نگرانی خود کی. اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر دستاویزی کیس کسی کے خلاف بنا ہو جو شہزاد اکبر نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف بنایا. جی ہاں, یہی وہ کیس ہے جس کا وزیر اعظم خود بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شہباز شریف کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ کہاں سے آیا. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں, 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا مقصود چپڑاسی, ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ مگر شاید یہ کیس بھی شہزاد اکبر کے خلاف چارج شیٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی شہزاد اکبر کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں جن میں قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی شامل ہے. اس کے علاوہ علیم خان جو کہ اب ایک TV چینل کے مالک ہیں, وہ بھی شہزاد اکبر کو اپنے جیل جانے کی وجہ سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑے چینل کا مالک بھی اپنے جیل جانے اور نیب ریفرنس کو شہزاد اکبر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اب حال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो शहजाद अकबर के जराइम की फहरिस्त में घूम ही रहे थे, मगर तहरीक इंसाफ और मीडिया भी शहजाद अकबर के खिलाफ एक चार्जशीट लिए फिर रहा था, जिसको हम पहले कहते थे शहजाद अकाउंटेबिलिटी अकबर, और अब वो हैं शहजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अकबर। अकाउंटेबिलिटी अकबर इसलिए नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी की तो इन्होंने खुद धज्जियां बखेर दी हैं। 10 कंपनियों का जिक्र किया शहजाद अकबर साहब ने। मैं कहती हूँ किसी आधी पौनी कंपनी बता दें कि ये शहबाज शरीफ की कंपनी है। ये झूठों का पलंदा बनाते हैं, अदारों को इस्तेमाल करते हैं। FIA है और शहजाद अकबर है, वो एक पे स्ट्रोक करके समझते हैं कि उनका जो इल्जाम है वो साबित हो गया। मैं अगर MP हूँ तो मैंने लाहौर से MP लड़ा है। शहजाद अकबर के पास क्या है, उसको पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बराए मेहरबानी, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ सियासत भी करनी है। फैसला आप ही ने करना है कि कौन हमें प्लान के साथ मार रहा है और कौन अपनी जमात में दरारें कर रहा है। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ, और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। जराए के मुताबिक शहजाद अकबर पर यह दबाव था कि ऑपोजिशन के तमाम अरकान जमानत पर बाहर हैं और केसेस चल नहीं रहे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि सजा देना अदालत का काम है, केस तैयार करना और तहकीकात करना मेरा काम था, जो कि मैं कर चुका। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मगर दबाव बढ़ता गया, मोहल्लाती साजिशें अपने अरूज पे पहुंची और शहजाद अकबर इस्तीफा देकर चलते बने। हर बंदे ने अपने मतलब का जुर्म निकालकर दूसरे को बताया, अपनी सफाई दी, मगर यह किसी ने ना बताया कि वजीर आजम इमरान खान के एहतसाब का बयानिया उनके गिर्द बैठे लोग खुद खत्म कर रहे हैं, जिनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हैं, जिन्हें शहजाद अकबर ने एक्सपोज किया। शहजाद अकबर को खुद ये इल्म नहीं कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ। उनको शायद ये समझ ही नहीं कि एहतसाब कैसे करना है। पाकिस्तान में एहतसाब का असूल कुछ मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक बार स्टूडेंट से खिताब करते हुए बताया था कि अगर एहतसाब करना है तो कैसे करना है। If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जी, अगर एहतसाब करना है तो चेरी पिकिंग नहीं करनी, मगर पाकिस्तान में पूरा सीजन सी चेरीज का रहता है। यहाँ हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, सीजन चेरीज का ही होता है। हर कोई अपनी चेरियां लेकर आता है। शहजाद अकबर को शायद ये समझ नहीं आया और उन्होंने गंदम की फसल समझकर कटाई शुरू कर दी। आज वजीर आजम इमरान खान अदलिया से अपील कर रहे हैं कि रहम करें। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है। नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है। जी पैसे किधर से आ रहे हैं? कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है। जो करने वाला काम था वो तो था फसल की कटाई का, वो तो करने ना दिया गया। उसकी जगह उनको कहा गया कि चेरी पिकिंग करें। मगर वजीर आजम साहब, गुज्जर खान में तो चेरी की फसल ही नहीं होती।